یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 17 اکتوبر 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: کفارے کا عقیدہ۔ سنہری متن: زبور۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ وہ تیری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے۔ اے خداوند کی مخلوقات، سب اس کو مبارک کہو، تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو۔ اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہہ۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ یوحنا۔ اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شیلوک، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ پس وہ اس سے کہنے لگے، پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا، شیلوک میں جا کر دھو لے۔ پس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ یوحنا۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا کے پاس ہی جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا، تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا کچھ دھونے کی حاجت نہیں،
बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो, तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। यूहन्ना। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए, और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा, तो चिल्लाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत के मुवाफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी, तो और भी डरा, और फिर कला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझको तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार न होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया, उसका गुनाह ज्यादा है। ये फिसा की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो, ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा, उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाले किया कि वो मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए, और वो अपनी स्लीव आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जमा इब्रानी में गुलगत्ता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ दो और शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर, एक को उधर, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक कतवा लिखकर स्लीब पर लगाया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। रोमियो। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तो मसीह हमारी खातिर मुआ। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तुफैल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फख्र भी करते हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। कुफारा खुदा के साथ इंसानी इत्तेहाद की मिसाल है, जिसके तहत इंसान इलाही सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत की अक्कासी करते हैं। यसू नासरी ने इंसान की बाप के साथ यगानगत को बयान किया, और उसके लिए हमारे ऊपर उसकी लामतनाही अकीदत का कर्ज है। उसका मिशन इनफरादी और इज्तमाही दोनों था। उसने ज़िंदगी का मुनासिब काम सर अंजाम दिया, ना सिर्फ खुद के इंसाफ के लिए, बल्कि इंसानों पर रहम के बाइस, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है, बल्कि ना तो उनके लिए खुद कुछ करने या ना ही उन्हें किसी एक जिम्मेदारी से आज़ाद करने के लिए ये किया। यसु ने दलेरी से हवास के तस्लीम शुदा सबूत के खिलाफ, मुनाफिकाना अकायद और मशकों के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी शिफाइया ताकत की बदौलत अपने सभी हरीफों की तरदीद की। यसु ने इंसान को मोहब्बत का हकीकी फ़हम
یسوع کی تعلیمات کا الہی اصول دیتے ہوئے خدا کے ساتھ راضی ہونے میں مدد کی، اور محبت کا یہ حقیقی فہم روح کے قانون، الہی محبت کے قانون کے وسیلہ انسان کو مادے، گناہ اور موت کے قانون سے آزاد کرتا ہے۔ توبہ اور دکھوں کا ہر احساس، اصلاح کی ہر کوشش، ہر اچھی سوچ اور کام گناہ کے لیے یسوع کے کفارے کو سمجھنے میں مدد کرے گا اور اس کی افادیت میں مدد کرے گا۔ لیکن اگر گناہ گار دعا کرنا اور توبہ کرنا، گناہ کرنا اور معافی مانگنا جاری رکھتا ہے، تو کفارے میں خدا کے ساتھ یکجہتی میں اس کا بہت کم حصہ ہوگا، کیونکہ اس میں عملی توبہ کی کمی ہے جو دل کی اصلاح کرتی اور انسان کو حکمت کی رضا پوری کرنے کے قابل بناتی ہے۔ وہ جو کم از کم کسی حد تک ہمارے مالک کی تعلیمات اور مشق کے الہی اصول کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کی خدا میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ اگرچہ خدا بھلا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نافرمانی میں زندگی گزاریں تو ہمیں کوئی ضمانت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی نجات کے لیے کوشش کریں، یہ زندگی اور محبت کا مطالبہ ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے خدا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قائم رہو جب تک کہ میں نہ آؤں، اپنے اجر کا انتظار کریں اور نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ غلطی سے حتمی رہائی، جس کے تحت ہم لافانیت، بے انتہا آزادی، بے گناہ فہم میں شادمان ہوتے، پھولوں سے سجی راہوں سے ہو کر نہیں پائے جاتے، نہ کسی کے ایمان کے بغیر کسی اور کی متبادل کوشش سے سامنے آتے ہیں۔ عدل کے لیے گناہ گار کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ رحم صرف تبھی قرض بخشتا ہے جب عدل تصدیق کرتا ہے۔ ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے حکمت اور محبت خود کی بہت سی قربانیوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ایک قربانی، خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ کفارے کے لیے گناہ گار کی طرف سے مسلسل بے لوث قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الہی طور پر غیر فطری ہے کہ خدا کا غضب اس کے پیارے بیٹے پر نکلے۔ ایسا نظریہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ علم الہیات میں کفارہ ایک سنگین مسئلہ ہے، مگر اس کی سائنسی تفصیل یہ ہے کہ دکھ گناہ آلودہ فہم کی ایک غلطی ہے جسے سچائی نیست کرتی ہے، اور بالآخر یہ دونوں گناہ اور دکھ ہمیشہ کی محبت کے قدموں پر آ گرتے ہیں۔ گتسمنی کی گھاس پر مقدس گھڑی کے دوران گرنے والے اذیت کے پسینے کو یاد کرتے ہوئے، کیا کوئی فروتن ترین یا طاقتور ترین شاگرد بڑبڑائے گا جب اسی پیالے میں سے پیتا ہے اور وہ اپنے برباد کرنے والے سے گناہ کا بدلہ لینے کی بڑی آزمائش سے بچنے کا سوچتا یا خواہش رکھتا ہے؟ سچائی اور محبت کار حیات مکمل ہونے تک چند ہتھیلیوں کو عطا کرتا ہے۔ مسیحیوں کو گھر میں اور باہر غلط چیز کے خلاف ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ انہیں خود کے اور دوسروں کے گناہ کے خلاف محاذ آرائی کرنی چاہیے اور اپنا مقصد حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو انہیں شادمانی کا تاج نصیب ہوگا۔ ہمارے مالک نے مکمل طور پر اور فیصلہ کن انداز میں موت اور قبر پر اپنی فتح سے الہی سائنس کو واضح کیا۔ یسوع کا کام انسان کی روشن خیالی اور پوری دنیا کی گناہ، بیماری اور موت سے نجات کے لیے تھا۔ پولس لکھتا ہے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی بظاہر موت کے وسیلہ ہمارا میل ہو گیا، تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اس کی جسمانی تدفین کے 3 دن بعد اس نے اپنے شاگردوں سے بات کی۔ اس پر ظلم ڈھانے والے لافانی سچائی اور محبت کو قبر کے اندر پوشیدہ رکھنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ خدا کی تمجید ہو اور جدوجہد کرنے والے دلوں کے لیے سلامتی ہو۔ مسیح نے انسانی امید اور ایمان کے دروازے سے پتھر ہٹا دیا، اور خدا میں زندگی کے اظہار اور مکاشفہ کی بدولت اس نے انسان کے روحانی خیال اور اس کے الہی اصول یعنی محبت کے ساتھ ممکنہ کفارے سے انہیں بلند کیا۔ خدا سے جدا کوئی طاقت نہیں ہے۔ قادر مطلق میں ساری طاقت ہے، اور کسی اور طاقت کو مارنا خدا کی بے حرمتی کرنا ہے۔ حلیم ناصری نے اس مفروضے کو مسترد کر دیا کہ گناہ،
بیماری اور موت میں کوئی طاقت ہے۔ اس نے انہیں بے اختیار ثابت کیا۔ اس سے کاہنوں کے تکبر کو حلیم بنا دینا چاہیے تھا جب انہوں نے مسیحیت کے اظہار کو ان کے مردہ ایمان اور رسومات کے تاثر سے آگے بڑھتے دیکھا۔ خواہ وہ کتنی ہی گرم جوشی کے اظہار کے ساتھ ہو، فروتنی کے لیے دعا کرنے سے مراد اس کی خواہش کرنا ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر ہم غریبوں سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ہم اس سے اپنا اجر حاصل کرنے کو تیار نہیں جو غریبوں کو برکت دیتا ہے۔ ہم بہت بدکار دل رکھنے کا اقرار کرتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ اسے ہمارے سامنے کھلا رکھا جائے، مگر کیا ہم اس دل کو پہلے ہی نہیں جانتے بنسبت کہ ہم اسے اپنے ہمسائے کو دکھانا چاہیں؟ ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ دل کی رغبت اور مقصد کیا ہے، کیونکہ صرف اسی صورت میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی اور گفتگو میں سچائی غلطی پر فتح پا رہی ہے تو آپ بالآخر کہہ سکتے ہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، کیونکہ آپ ایک بہتر انسان ہیں۔ یہ سچائی اور محبت کے ساتھ یکجہتی میں حصہ لینا ہے۔ مسیحی لوگ اس توقع کے ساتھ محنت کرنا اور دعا کرنا جاری نہیں رکھتے کہ کسی اور اچھائی، دکھ اور فتح کے باعث وہ اس کی ہم آہنگی اور اجر پا لیں گے۔ اگر شاگرد روحانی طور پر ترقی کر رہا ہے تو وہ داخل ہونے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ مادی حص سے دور ہونے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے اور روح کی ناقابل تسخیر چیزوں کا متلاشی ہے۔ اگر ایماندار ہے تو وہ ایمانداری سے ہی آغاز کرے گا اور آئے دن درست سمت پائے گا جب تک کہ وہ آخرکار شادمانی کے ساتھ اپنا سفر مکمل نہیں کر لیتا۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی چیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔